وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتحہ آج کا موضوع، کیا ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. سامعین کرام، سورہ فاتحہ ہے اور اس کا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں گزشتہ سبق میں رب العالمین کی ہم بات کر رہے تھے اور اس گزشتہ جو نشست تھی ہمارا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے. یہ دیکھیں، ایک تو روایتی طور پہ ہم یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. پیدائشی مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کے اسلام کو نہ سمجھا ہے نہ اسے قبول کیا ہے، اور نہ سوچنے سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص کی اپنی اپنی تشریحات ہیں اسلام کی، اور ہم نے اس کو اسلام کو اپنی خواہشات کے مطابق سمجھا ہوا ہے، اور اسلام کو حقیقی طور پر ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے نہ تیار ہیں نہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ الفاظ جو ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور میں اس کی مثال آپ کو، یعنی مثال تو کل بھی میں نے دی تھی، میں گھر کی مثال دے رہا ہوں. گھر میں جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کی ہدایات کے مطابق یا ان کی طریقے کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. یعنی اب میں کہتا رہتا ہوں نا، یہ میاں بیوی کو کہتا رہتا ہوں، مجال ہے کہ کوئی خاوند یا بیوی اللہ کی طرف رجوع کرے اور سمجھے کہ مجھ پر کیا حقوق ہیں خاوند کے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یعنی ایک پورا واقعہ ہے نا، ایک صحابی آئے یا باہر سے شام اور اس کی وہاں سے سفر کر کے آئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور وہاں جب میں گیا تو وہاں کے لوگ جو ہیں اپنے بادشاہ کو کے سامنے سجدہ کرتے تھے، تو آپ تو زیادہ اس کے مستحق ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو آپ کیا ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اگر سجدہ جائز ہوتا، سجدہ حرام ہے مخلوق کو، اللہ کے علاوہ مخلوق کو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب یہ ہماری بیویاں حضرات یہ سب سنتی ہیں، لیکن مجال ہے کہ اپنے ناک پہ مکھی بیٹھنے دیں وہ اپنے مزاج کے خلاف، یا اسی طرح شوہر جو ہے وہ بھی بیوی کے حقوق جیسے کہ احترام اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان سے اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے تم پیش آیا کرو۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم معاشرے میں الغرض، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ پیدائشی ہے، حقیقی طور پر اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنا وقت لگاتے رہتے ہیں ادھر ادھر، آپ نے اپنے لیے مصروفیات دیکھ لی ہیں، مردوں نے الگ اور خواتین نے الگ، کوئی یعنی ان مصروفیات میں اسلام کو سمجھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا یہ کوئی وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو بہرحال یہ صورتحال بڑی یعنی تکلیف دہ ہے اور خطرناک بھی ہے۔ خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو دین آپ کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، اور دین تو آپ کی کامیابی کے لیے ہے، شریعت جو ہے وہ آپ کی کامیابی کے لیے ہے، آپ کی معراج کے لیے ہے، آپ کی ترقی کے لیے ہے۔ آپ اگر دین کو نہیں سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ترقی سے غافل ہیں، اور آج کل تو یہی صورتحال ہے۔ ہم نے تو اندھیروں کو اپنی منزل بنا لیا ہے، ایک پرآسائش زندگی اور کھانا پینا، کھا لے پی لے جی لے، یہ ہمارے نعرے ہیں، اچھا کھانا۔ اور آپ دیکھ لیں یہ کس چیز کی دوڑ ہے، ساری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم سب کی دوڑ جو ہے وہ دنیا داری کی طرف ہے، اور یہ ایک ایک بات کو آپ لیں تو آپ یعنی ماننا تو خیر اصل میں ہماری تو یعنی وہ کایا پلٹ ہے ہماری، یعنی ہمارا رخ جو ہے وہ تو اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا، اپنے خالق کی طرف ہونا چاہیے تھا، ہمارے دل اللہ کی یاد سے آباد ہونے چاہیے تھے، ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ تو ہماری تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے ہمارا۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اللہ کی یاد حقیقی طور پر نو وے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد نو، ہاں تسبیحات کر لیں گے، ہم تسبیحات پھیل لیں گے، لیکن حقیقی یاد سے ہمارے دل نہ آباد ہیں، نہ ہم آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس طرف متوجہ کرے تو بھی ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ یار یہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو نہیں، ایسی بات قبول کرنے کی بات نہیں ہے، ہاں سن لیتے ہیں بعض لوگ، تو اکثریت تو سننے کے لیے بھی دین کی بات یا سمجھ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو جب سنیں گے نہیں تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ سمجھیں گے، جب سمجھ نہیں آئے گی تو آپ پھر عمل کیسے کریں گے؟ آج جو مروجہ ہمارا دین ہے وہ تو ایک روایتی ہے، روایتی دین ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں،
مومن نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو مسلمان کہا جائے گا، دل میں ایمان نہیں ہے۔ دل ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، دنیا پر یقین ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کافری اور کسے کہتے ہیں؟ کافر ظاہر پہ نظر رکھتا ہے، اور مومن وہ تو اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے اس کا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں، حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ دیکھیں، یہ سورہ فاتحہ کی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ جو نمازی حضرات ہیں وہ یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں ضرور پڑھتے ہیں، لیکن سمجھنا مشکل ہے، یعنی سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم بس روایتی طور پہ پڑھتے ہیں۔ یہ سارا روایتی دین ہے، بنا سوچے سمجھے کہ ہم ایک راستے پر چل رہے ہیں، اس راستے کی منزل نہ ہماری منزل ہے، اور جب ایک راستے کی منزل آپ کی منزل ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس راستے کا خیال تو نہیں رکھیں گے، اس راستے پہ چلنے کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے۔ آج اسلام، دین اسلام کو یعنی نام لے رہے ہیں ہم، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس سے نہ ہم واقف ہیں نہ واقف ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ہماری ایک منزل بن چکی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو ایک اسکول میں داخل کرا لیتے ہیں اور وہ جناب مڈ ٹرم ہو جاتا ہے اس کا، اب دوسرا اسکول والا کہتا ہے کہ چھوڑو یار، یہ کون سا اسکول ہے، آؤ میرے اسکول میں۔ اب وہ آدھی پڑھائی ہو چکی ہے اور وہ بچہ آپ مطمئن ہیں اس کی پڑھائی سے، تو کیا آپ کسی دوسرے اسکول میں داخل کریں گے آپ اسے؟ نہیں۔ ہم دنیا کے ایک اسکول میں ہم نے آپ کو انٹر کیا ہوا ہے، یہ دنیا ہماری منزل ہے اور بس آپ کا کام چل رہا ہے۔ بیویاں جو ہیں بچے پیدا کر رہی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی ہیں، شوہر جو ہے کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور کاروبار کو بڑھانے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو کوئی اور چیز چاہیے نہیں عملی طور پہ۔ روحانیت سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ روحانیت کیا چیز ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یا آپ اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ روحانیت یا مطلب دیکھیں، اسلام تو ہماری باطنی فلاح کے لیے آیا ہے۔ اسلام، دین اسلام، اللہ کی ہدایت، رسول کا طریقہ، وہ تو ہماری باطنی فلاح کے لیے، اور انسان تو اصل میں تو باطن کا نام ہے، ظاہر کا نام تو انسان نہیں ہے۔ یہ تو ایک مکان ہے جس میں فی الوقت ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہم نے رہائش اختیار کر لی ہے۔ اب اس مکان کو چھوڑ کے ہم جانے والے ہیں اپنے اصلی وطن۔ ایسا تو کوئی سوچتا نہیں ہے یار۔ بعض ہوتے ہیں نا، بعض ہمارے یعنی ایک گھر میں کسی کا دل لگ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، اس میں میری پرانی یادیں ہیں، یہ میرے باپ دادا کا گھر ہے، اور میں اگرچہ اس میں ہم لوگ یعنی گنجائش سے زیادہ ہیں لیکن ہمارا تو دل لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے دنیا میں دل لگا لیا ہے، یاد آخرت سے ہمارے دل غافل ہیں، حالانکہ آخرت ہمارا وطن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا وطن آخرت ہے، باطن ہے، اس کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے،
اور اللہ کا گھر جنت، یعنی جنت کیا ہے؟ جہاں اللہ کا تقرب آپ کو ملے گا، قرب ملے گا، دیدار ملے گا، تو وہ ہماری جگہ ہے۔ دنیا میں انسان اس لیے آیا ہے کہ یہ اپنے لیے جنت میں گھر یہاں پر تیار کر لے، اس کا سودا کر لے۔ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ جنت میں گھر خرید لیں اور اس کی قیمت ادا کر دیں اپنے عمل سے۔ ہمارا ایمانی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ جنت جب آئے گی تو دیکھیں گے، دوزخ جب پڑے گی تو اس وقت کا اس وقت دیکھا جائے گا۔ یعنی دوزخ اور جنت یہ دونوں پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ یعنی جو اگر سچی بات آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، باطن پر یقین نہیں ہے۔ جب باطن پر یقین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو باطن ہے، یعنی وہ اس کے متعلق تو آپ سوچ نہیں سکتے، اس ذات کے متعلق وہ تو وراء الورا ہے، آپ کے تمام وہم و گمان سے بالا ذات ہے۔ پھر آخرت تیار ہے لیکن باطن سے تعلق ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یعنی سیر نہیں کی تھی معراج کی رات، دوزخ اور جنت دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے۔ اس میں مختلف واقعات ہیں وہ تو، لیکن ہماری منزل نہیں ہے وہ، نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں آخرت کو۔ ہم کیونکہ ہم نے تو منزل بنا لی ہے، اپنی منزل ڈھونڈ لی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد۔ ہم نے تو اپنے لیے ایک دنیا آباد کر لی ہے اور اس کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر شخص لگا ہوا ہے صبح سے شام تک جو ہے، بس جہاں کہیں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بڑے عہدے پر ہے، یار وہ تو میرا کلیگ تھا، میں تو پیچھے رہ گیا، وہ آگے چلا گیا۔ یا کوئی دکاندار ہے، وہ اپنے حریف کو دیکھتا ہے، اسی قسم کی دکان ہے، وہاں پہ رش لگا ہے، یار میرا تو کوئی گاہک نہیں ہے، اتنا میرا تو کام نہیں چل رہا۔ تو ہم نے تو اپنی ایک دنیا آباد کر لی ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کی ترقی۔ ہم نے اپنی معراج دنیا کی کامیابی کو سمجھ لیا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے پھر دیکھیں دنیا اگر آپ کی منزل ہو جائے، پھر جائز ہو یا ناجائز، دونوں طریقوں سے یہ یعنی اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی اخروی زندگی تو نقصان میں جائے گی۔ دنیا کو منزل بنا کے اگر آپ حلال بھی کمانے لگے اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، اللہ پر آپ کا ایمان نہیں ہے اور اس کی آپ ملاقات کے طالب نہیں ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ حرام کمائیں یا حلال کمائیں اس سے فرق نہیں پڑتا، دونوں کا ٹھکانہ جو ہے اصل میں تو دیکھیں ایمان بالآخرت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے، آپ کا یقین نہیں ہے۔ اب آپ حلال کمائیں یا حرام کمائیں، نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کا تو یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ رواج ہے، ہمارا رواج ہے۔ بیگم صاحبہ قرآن شریف پڑھتی ہیں اور یعنی جب شوہر نہیں ہوتا تو قرآن کی تلاوت میں جب شوہر آ جاتا ہے تو اس سے بولتی تک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مزاج موڈ خراب ہے تو شوہر کو نہ سلام کریں گی، نہ اس سے پانی کا پوچھیں گی، نہ چائے کا پوچھیں گی۔ ہاں جب موڈ اچھا ہو، چائے پیو گے، پانی پیو گے، کیا لے آؤں، کیا خدمت کروں۔ لیکن جب موڈ خراب ہو تو یعنی سارا جو ہے آپ کا مزاج جو ہے وہ آپ کے نفس کے تابع ہے۔ آپ کا شوہر سے رویہ، اگر آپ خوش ہوں، بیوی کہتی ہے تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میں بھی کروں گی، نہیں کرو گی میں بھی نہیں کروں گی، جیسے کو تیسا۔ یعنی یہ تو نہیں ہے، اسلام تو کہتا ہے کوئی اگر تم سے سلوک نہ کرے تم تو اپنا فرض ادا کرو نا۔ لیکن میں دیکھیں یہ مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہم نفس و شیطان کے پیروکار ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں، دین اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم دین کے تابع ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ نمازیں پڑھتے رہیں۔ اب سورہ فاتحہ جو ہے آپ دیکھ لیں، ہم نماز میں بتیری مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن نہ اس کے مطلب کو جانتے ہیں، نہ اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں۔
یہ تو ایک دعا ہے، اس میں تو آپ کو سورہ فاتحہ میں تو آپ کو آپ کی منزل کا اللہ تعالیٰ پتہ دیتا ہے اور پھر اس کا راستہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم ان راستے پر تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان میں تو انبیاء ہیں، نبی کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے، لیکن کیا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ عملی طور پہ نبی کا راستہ، نبی کا طریقہ لینے کے لیے تیار ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ بہت سے لوگ آپ دیکھ لیں، اکثریت جو ہے، دیکھیں یہ پھر تفصیلات کی بات آ جاتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایوائڈ کروں، لیکن بعض باتیں سمجھنے کے لیے کرنی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا رویہ داڑھی منڈانے کا ہے، اور رسول کا طریقہ داڑھی حکم جو ہے ان کا یہ ہے کہ داڑھی رکھو، مونچھیں کم کرو۔ آپ نے مونچھیں بڑھا لی ہیں، داڑھی کو منڈوا دیا ہے، اور پھر آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، اور انعام یافتہ لوگوں کا۔ تو نبی کا راستہ آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، ماتھے پہ آپ نے داغ سجدہ لگایا بھائی، پھر آپ سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ سیدھا راستہ تو ہم چھوڑ چکے ہیں من حیث الامت، افراد اور قوم، بلکہ امت مسلمہ، ہم نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ سیدھے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سامنے کر ہر شخص کی، افراد یا اقوام، ہماری منزل اللہ نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر سیدھے راستے پہ کروڑوں نمازی ہیں، کہتے ہیں سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے اور انبیاء کا راستہ دکھا دے، لیکن نبی کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں یہ میں بہت ٹھہر کر کہہ رہا ہوں۔ نبی کا طریقہ، نبی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، نبی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، باقی سارے راستے غلط ہیں۔ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں سرخیل جو ہے وہ نبی ہے ہمارا، بڑی ہستی۔ پھر تو تفصیلات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جو صالحین کی بات آتی ہے تو اس میں اولئک الذین انعم اللہ من الذین انعم اللہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدیق، شہداء اور صالحین، یہ تو پھر نبی کے راستے پر ہوں گے تو ان کا راستہ سیدھا ہوگا، لیکن اصل جو ہے وہ تو نبی کا راستہ ہے۔ نبی کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، سن لیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھ لیں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور نمازیں آپ پڑھے جا رہے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، اہدنا۔ کھانا پڑا ہے آپ کھا نہیں رہے، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مجھے کھانا دے دے، مجھے کھانا دے دے، مجھے کھانا دے دے۔ یہ آپ کی نماز ہے۔ گھر میں بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو چھپا کے دوپٹوں میں خوب، نماز کا وقت ہے، اہدنا صراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، نبی کا راستہ دکھا دے۔ نبی راستہ بتاتا ہے، نبی کا راستہ اپنانے کے لیے نہ میاں تیار ہے، نبی بھی تیار ہے۔ مثال کے طور پر اس کرو، اور زبان سے آپ کہے جا رہی ہیں 10 رکعتیں ہیں عصر کی، وہ اس کی ظہر کی، 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، تو 12 رکعتیں ہوں گی نا، 12 دفعہ آپ جو ہے ہر رکعت میں اے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے، خشوع و خضوع سے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوتی ہیں تو بیوی نماز، وہ شوہر کو ایک لات مارتی ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، کیا پڑے ہوئے ہو بیکار کمرے میں، ہر وقت پڑے رہتے ہو،
کام کے نہ کاج کے اور دشمن اناج کے، اٹھو جاؤ جا کے مزدوری کرو. یعنی یہ ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بیوی ایسا کرے، لیکن میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اپنے مزاج کے تابع ہیں. مزاج آتا ہے تو ٹھیک طریقے سے بولتے ہیں، ورنہ موڈ آف ہوتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے نا، یہ کوئی اس کو حقیقی دین نہیں ہے، نہ اس کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں. آپ نماز میں اہدنا صراط المستقیم سیدھا راستہ مانگتے ہیں، سیدھا راستہ تو ظاہر ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، ان پر چلیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن آپ نے تو گمراہی پر جمے رہنے کی مکمل ارادہ کیا ہوا ہے. نبی کا راستہ معلوم ہے، نبی کا طریقہ معلوم ہے، آپ داڑیاں منڈوائے جا رہے ہیں. دیکھیں داڑھی اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک طریقہ ہے. لیکن آپ نے اپنے کچھ حساب کتاب لگا لیا ہے کیلکولیٹر پہ کہ نہیں یہ تو سنت ہے، اور جو میں فرائض پورے کروں تو پھر سنت. یہ تو آپ کا خیال ہے، اسلام کا تو یہ تقاضا نہیں ہے. اسلام کا طریقہ جو ہے یا ہدایت جو ہے وہ تو اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کی اطاعت اور اتباع رسول کی جو ہے لازم ہے. من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا او کما قال. جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، واضح گمراہی سے وہ گمراہ ہو گئے. ضل ضلالا مبینا، ہم تو واضح طور پہ گمراہی کا راستہ ہم نے اپنا لیا ہے. دیکھیں اصل چیز میں آپ کو عرض کروں کہ اصل چیز ہوتی ہے منزل، اصل چیز ہوتی ہے نیت. آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی، اللہ کی ملاقات کی تیاری، اس کے دیدار کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا. ہمارے تو وہم و گمان میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے یا ان کا اتباع کرنا ہے. داڑھی چھوڑ دیں گے لیکن اپنی مرضی کے مطابق. مثال کے طور پہ عرض کرو، یا فرنچ کٹ بنوا لیں، یا مہینے بعد نائی کے پاس جائیں کہ یار یہ داڑھی بڑی ہو گئی ہے، بری لگ رہی ہے، میں تنگ ہو رہا ہوں، اس کو بس تھوڑا سا کر دو، آدھے انچ کی بس ہونی چاہیے، یہ کافی ہے، مثال کے طور پہ. تو بنیادی طور پہ تو یہ خواہشات نفس ہیں، اس کا اتباع ہے خواہشات نفس کا. ہم تو یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کا اتباع کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. آپ مانگتے رہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کی بندگی اور اللہ سے مدد، نو وے. صراط مستقیم دعا تو مانگتے ہیں لیکن طالب تو نہیں ہے. اس پہ سوچیں نا ذرا. سیدھے راستے کی اہدنا صراط المستقیم آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن سیدھے راستے کے تو ہم طالب نہیں ہیں، ہم تو ٹیڑھوں راستے، ہم نے تو دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور شیطان کے بتائے، نفس اور شیطان کے بتائے ہوئے. ہر انسان کا اپنا اخلاق ہے، اخلاق محمدی. اس سے تو نہ ہم واقف ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو اس کا پابند کرنے کے خواہش مند ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں. حضور کا اخلاق وہ تو کامل ترین اخلاق ہے، اور قرآن ہے اصل. قرآن یعنی حضور کا اخلاق تو قرآن ہے. ہم قرآن کو فالو تو نہیں کرتے اور نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ Praise be to God, Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. إياك نعبد وإياك نستعين It is you we worship, and upon you we call for help. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, nor of those who are misguided. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔